اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم سو اللہ کی رحمت کی بدولت لنت لهم آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو کنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ولو کنت فظا اگر آپ تندخو ہوتے، غلیظ القلب سخت مزاج ہوتے، لانفضوا من حولک تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. غزوہ احد میں ظاہر ہے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی اور اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا بھی ایک فطری امر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کا ان کے لیے نرم مزاج ہونا، تندخو اور سخت مزاج نہ ہونا، یہ ایک اچھا وصف ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بدولت ہی یہ وصف آپ کو نصیب ہوا ہے. تو یہ وصف ہر داعی کو اپنانا چاہیے کہ جو دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہو وہ نرم مزاج ہو، تندخو اور سخت مزاج نہ ہو. تندخوئی اور سخت مزاجی یہ لوگوں کی دوری کا سبب بنتی ہے. لانفضوا من حولی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تندخوئی اور سخت مزاجی لوگوں کے تنفر کا اور دور ہونے کا سبب ہو سکتا ہے، تو آپ کے علاوہ کوئی عام داعی کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے دوری کا سبب بن سکتا ہے. لہٰذا ایک داعی کے لیے، ایک مصلح کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ نرم مزاج ہو، اور وہ نرم مزاجی سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، دعوت دینے والا ہو، تندخوئی اور سخت مزاجی اس کے اندر نہ ہو. تو فبما رحمت من اللہ لنت لهم اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنت لهم آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو كنت فظا اگر آپ تندخو غلیظ القلب سخت مزاج ہوتے، لانفضوا من حولک تو آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. دوسرا وصف ایک داعی میں یہ ہونا چاہیے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، فاعف عنہم آپ ان سے درگزر کر دیجئے، یعنی میں نے ان کو معاف کر دیا ہے جو ان کی غلطی کی وجہ سے آپ کا بھی دل دکھا ہے، تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں. تو ایک داعی اور ایک مصلح کا یہ بھی وصف ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے معافی کا اور درگزر کا وصف رکھتا ہو اور جذبہ رکھتا ہو، اور لوگوں سے یہ نہیں کہ ضد شروع کر دیں اور اس لوگوں سے ناراضگی اختیار کر لیں، بلکہ لوگوں کی غلطیاں وہ درگزر کر دیں، معاف کر دیا کریں. تو فاعف عنہم آپ ان سے درگزر کر دیجئے، واستغفر لہم اور ان کی اس غلطیوں کا آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے. واستغفر لہم آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، کہ آپ کو بھی انہوں نے تکلیف دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہے. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی
توڑا گیا ہے کہ جو مورچہ چھوڑا اور پھر میدان چھوڑ کر چلے جانا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تو اس غلطی کی ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، یعنی جس طرح پہلے ان سے مشورہ چلتا رہتا تھا تو ابھی بھی ان سے مشورہ کرنا نہ چھوڑیے، یعنی ناراضگی ختم کرنے کا سارے اسباب وہ ظاہر کیجیے، جس میں یہ بھی ہے کہ ان سے معاملات میں، اہم معاملات میں مشورہ طلب کرنا، تاکہ ان کی دلجوئی رہے اور انہیں اطمینان ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ مشورہ کرنے کا حکم اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور سورہ شورى میں بھی جو مومنین کے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ آیت ہے، یہ ذکر ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مومنین کے اہم معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ اور اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور اللہ سے، اللہ کی وحی کے حامل تھے، اللہ کی وحی آتی تھی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ کسی بھی معاملے میں درست پہلو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ یہ درست پہلو ہے، اسی کو اختیار کر لیجیے۔ اور بہت سارے معاملات میں اللہ نے ایسا ہی کیا، لیکن کچھ معاملات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے پر چھوڑے ہیں، اور اس میں کیا درست ہے کیا غلط ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جو بھی طے کر لیں، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتا سکتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنت جاری فرما دی کہ کس طرح اپنے معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں، کیونکہ بعد میں کسی پر وحی تو آنی نہیں تھی، تو کچھ احکامات تو وہی ہیں جو قرآن کے اندر صراحتاً مذکور ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حدیث کے اندر صراحتاً مذکور ہیں۔ بہت سارے احکامات ایسے بھی اور مسائل ایسے بھی پیش آ سکتے ہیں جس کا ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ بعد میں اگر ایسے معاملات ہوں تو ہم کیا کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپس میں مشورہ کر لیں۔ یہی شورائی نظام اسلامی سلطنت کا بھی اصول یہی ہے کہ اسلامی سلطنت بھی یہ شورائی نظام کے تحت ہو، اسلامی سربراہ کا تقرر بھی مشورے سے ہو مسلمانوں کے، اور ان کے تقرر کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ تنہا ہی سارے فیصلے کرنے والا ہو، بلکہ مشورے سے ہی وہ امور سلطنت کو چلا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، صحابہ کرام سے مشورہ لے کر ہی معاملات چلائے۔ آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں مشورہ لیا، اور اسی طرح غزوہ احد میں ہی مشورہ لیا، اور دوسرے بہت سارے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور ہے، جو ان کی حکومت چلی ہے، تو وہ بھی مشاورت سے ہی چلی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو خلیفہ سربراہ متعین ہوگا وہ بھی مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا، یہ نہیں کہ اسلام میں حکومت میراث کے طور پر نہیں چلے گی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جس دور میں اسلام آیا اس میں دو بڑی حکومتیں دنیا کے اندر، ایک کسریٰ کی تھی اور ایک روم کی تھی، قیصر کی، کسریٰ اور قیصر کی۔ تو ان کا یہ طرز حکومت یہی تھا کہ باپ ہے تو باپ کے بعد پھر وراثت کے طور پر بیٹا حکمران بنے گا، اور اس کے بعد یہ یعنی خاندانی حکومت تھی کہ حکمرانی خاندان کے اندر ہی رہے گی، خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں حکمران کے لیے باصلاحیت ہونا ضروری ہے۔ اس نظام حکومت میں تو یہ ہے کہ مجھ میں کوئی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، میں اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ حکومت میری میراث ہے، لہٰذا میں نے چلانی ہے، خواہ میں نااہل ہی کیوں نہ ہوں۔
یہ اسلام کا طرز حکومت نہیں ہے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے اس کے بعد حکمران بنے سلیمان علیہ السلام. تو اس کو لے کر بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں انبیاء میں بھی تو وراثت چلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا، اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کا وہ تھا، تقرر تھا. وہ کوئی ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ ہاں تم حکمران بن جاؤ. ایسے کوئی سلسلہ تو نہیں ہے. اب تو کسی کے بعد وہی نہیں آنی ہے. تو اسلام کا جس طرح معاشرے کے دوسرے مسائل کے حوالے سے یہی ہے کہ باصلاحیت افراد، کسی بھی عہدے کے لیے صلاحیت والے افراد ہوں جو اس عہدے کی صلاحیت رکھتے ہو، اہلیت رکھتے ہو. یہی امور سلطنت کے لیے بھی ہے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو وہی سربراہ سلطنت بنے گا اور اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہوگا، چاہے وہ نااہلی کیوں نہ ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا اہلیت رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ بن سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا فیصلہ بھی پھر مسلمان کریں گے. یہ نہیں کہ اس نے طے کر لیا ہو، قانون بنا دیا ہو کہ ہاں میرے بعد میرا بیٹا ہی بنے گا، بلکہ مسلمان طے کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے خلیفہ. وہ مسلمانوں کی مشاورت سے بنے، باقاعدہ مسلمانوں سے بیعت لی گئی اور سارے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کی مشاورت سے خلیفہ بنے اور سارے مسلمانوں نے اس کی بیعت کی. نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا. حالانکہ حضرت عمر فاروق کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو آپ خلیفہ مقرر کر لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمان جس کو چاہیں مقرر کر لیں. اور ویسے بھی اگر ایسا ہوتا بھی کہ مجھے اختیار ہوتا تقرر کرنے کا، پھر بھی میں اپنے بیٹے کو نامزد نہ کرتا. خطاب کی خاندان میں ایک عمر کافی تھا اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے. میں کسی اور کو اس بوجھ تلے نہیں لانا چاہتا، کیونکہ ایک ذمہ داری تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کرسی تو نہیں ہے، یہ کوئی پروٹوکول کے مزے تو نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال یہ مشاورت وشاورہم فی الامر، اہم امور میں، چاہے وہ امور سلطنت سے متعلق ہو یا نئے جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں اجتہاد سے متعلق ہوں، تو اس میں بھی جو اس اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے علماء ہیں وہ علماء آپس میں بیٹھیں اور غور و خوض کر لیں. جس طرح مختلف قسم کے اس فورم بھی بنے ہوئے ہیں جو نئے نئے مسائل جو پیش آتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. اس کا مؤتمر عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کا اور فقہ اکیڈمی انڈیا کی بنی ہوئی ہے، جہاں علماء کرام کا پورا ایک پینل ہے اور وہ کوئی بھی نیا مسئلہ ہو اس کو پورا ڈسکس کرتے ہیں اور ایک اپنی ریسرچ اور تحقیق پیش کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ایسا ہے اور اس کا شرعی حل ہے. تو شرعی امور میں بھی ہو یا دوسرے امور میں ہو، سلطنت کے امور میں ہو، مشورہ. اور ویسے بھی عام معاملات میں جہاں پر آراء مختلف ہو سکتی ہو وہاں مشورہ لینا یہ باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے مشورہ لینا. اور انسان کو اس میں پھر بہت کم پچھتانا ہوتا ہے جو کام اس نے مشورے سے کیا ہو. اس لیے مشورہ ہر معاملے میں سنت ہے اور مشورہ کرنا چاہیے. تو وشاورہم فی الامر، آپ ان سے معاملات میں مشورہ کر لیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے پر آپ عزم کر لیں کہ ہاں اس معاملے کا اب یہ رخ اپنانا چاہیے، تو اسی پر پھر آپ عمل کر لیں. اور فتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کر لیں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کہ مختلف آراء سامنے آ گئی کہ کیا کرنا ہے، پھر ان آراء کی روشنی میں جو امیر ہے وہ کسی ایک رائے کو ترجیح دے دے. ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کو رائے کو وہ ترجیح دے دے، بلکہ جو رائے اسے بہتر محسوس ہوتی ہے اس کو ترجیح دے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیے، بلکہ عبداللہ ابن عباس نے تو اس آیت کی تشریح میں ہی یہ فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کر لیں، یعنی ابوبکر اور عمر سے مشورہ کر لیں، انہوں نے تفسیر ہی یہ بیان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اور بیشتر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ کیا کرتے تھے، باوجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نوجوان صحابی تھے، اس سے کئی تجربہ کار اور کئی بڑی عمر کے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، لیکن وہ زیادہ صاحب رائے تھے اور زیادہ وہ ذکی تھے، تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتے۔ تو یہ امیر پر ہے کہ وہ مشورہ سب سے لے لے، اور جس رائے کو وہ اسے بہتر محسوس ہو، کیونکہ امیر پہلے جب مقرر ہوگا وہ بھی اہلیت کے اعلیٰ معیار پر ہوگا، یہ نہیں کہ ایک نااہل شخص کو مسلمانوں نے امیر بنایا ہوگا، نہیں، وہ اہلیت کے اعلیٰ معیار پر ہوگا، تو وہ جانچ سکے گا کہ ہاں کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مشورے میں جو زیادہ تعداد ہے وہ اس کو کسی رائے کے متعین کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے، لیکن ضروری اس پر لازم نہیں ہے کہ جو کثرت ہو اسی پر وہ فیصلہ دے دیں، بلکہ جو بہتر ہو اس پر وہ فیصلہ کر لیں۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب رائے لے لیں اور کسی ایک رائے پر آپ نے عزم کر لیا تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کر کے اسی کام کو سر انجام دیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔